بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ سورہ روم کی آیت 24، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہی نشانیوں کی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے خصوصاً، اور اس سے پہلے کی جو بات تھی وہ آخرت کے واقع ہونے کے حوالے سے۔ تو یہ 4 نشانیاں یا 4 اس طرح کے عنوانات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے سامنے ہم نے پڑھے ہیں۔ اس میں کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں انسان کے اپنے اندر، یعنی اس کی پیدائش میں، پھر اللہ نے جو انسانوں کے جوڑے بنائے، مرد اور عورت دو الگ، اور ان کے درمیان جو تعلق قائم کیا محبت اور رحمت کا، تو اسے بیان کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ 4 کے بعد 5ویں بات ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ خوف کس بات کا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجلی گر جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، یعنی مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی بجلی کی چمک جو ہے یہ انسان کے لیے ایک خوف کی کیفیت بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ جب طوفان باد و بارہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر یہ کیفیت وہ دیکھتا ہے تو اس اعتبار سے گویا اس کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ خیر کی بارش ہو۔ آدمی دعا کرتا ہے، خیر کی بارش مانگتا ہے، یعنی اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا طوفان، کوئی ایسی بارش کہ جو انسان کے لیے مضر ہو جائے، تو یہ چیز بھی اس میں موجود ہے۔ اور یہ صرف اللہ کی حکمی کی بنیاد پر ہے کہ کبھی وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لیے کسی پریشانی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لیتا ہے، تو اس میں دونوں چیزیں اس نے رکھ دی ہیں۔ اور طمع کے ساتھ کیا ہے؟ طمع اس اعتبار سے ہے کہ انسان جو ہے جانتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس سے جو رویدگی ہوتی ہے اور پھر اس کے جو اثرات اس کی انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، یعنی پانی کی فراہمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں، تو وہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ امید بھی بنتی ہے کہ بارش ہوگی اور بارش سے تمام چیزیں اسے ملیں گی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ جو بارش کی بات ہے، پانی برسانے کی، بجلی کی چمک کی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بطور نشانی کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور نشانی کس بات کی ہے؟ یعنی اللہ کے موجود ہونے اور واحد الہ ہونے کے حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نشانی کی بات بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی بات بھی اس کے اندر آتی ہے ہمارے سامنے۔ تو اس حیثیت سے ذرا سا اس کا جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جب زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، زمین سوکھی پڑی تھی، مثال اللہ نے کئی مقامات پر دی ہے، بار بار دی ہے کہ زمین کو دیکھو کہ زمین پر کوئی رویدگی نہیں ہے، یعنی کوئی گھاس پھوس، کوئی اس پہ سبزہ نہیں ہے، اور اچانک یعنی بارش پڑتے ہی اس کے اندر سے جو ہے وہ رویدگی نکل شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو بیج کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں، ابھر آتے ہیں، اور اس طرح سے گویا زمین جو ہے سرسبز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ یا ایک علامت اس کی بھی قرار دیتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین چاہیں گے اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا، یعنی حشر کے دن، تو ان کا پیدا کرنا بھی ایسی ہو جائے، جہاں مرے پڑے نکل آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ آج بارش کو اس کا ذریعہ بنا رہا ہے، اور کل جو ہے اللہ کا حکم ہی سے اس کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ اس کی بھی ایک علامت ہے۔ اور جہاں تک یہ سارا نظام ہے
جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ ہے اور واحد الہ ہے، تو اس کی بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو بارش برستی ہے، اس بارش کا برسنا کیا ہے؟ زمین میں جو نباتات پیدا ہوتی ہیں، اس پیداوار کا سارا انحصار زمین کی صلاحیت، اس صلاحیت پر ہے، برابری، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس میں جو ہے یہ اگنے کا صلاحیت، چیزوں کے اگنے کی صلاحیت، یعنی فصلیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، درخت اس کے اندر اگتے ہیں۔ آپ کسی چٹان پر تو یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی جس زمین میں صلاحیت اسی میں ہوتی ہے بات یہ، یا کہ آپ کسی اسٹیل کے اوپر یا کسی اور دھات پر بنا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو زمین میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اس بنیاد پر زمین جو ہے چیزیں اگاتی ہے۔ اس صلاحیت کے بروئے کار آنے کا سارا انحصار کس چیز پر ہے؟ بارش پر ہے، یعنی بارش برسے گی تو زمین سے یہ چیزیں نکلیں گی۔ اچھا، بارش کے بغیر بھی پانی کے ذریعے کام ہوتا ہے، تو وہ پانی بھی کہاں سے آتا ہے؟ بارش کے ذریعے آتا ہے۔ وہ پانی بھی جو کچھ آتا ہے، یعنی خواہ براہ راست زمین پر بارش برسے یا اس کے ذخیرے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بنا دیے، پھر اس کے نتیجے میں یا وہی پانی نیچے زمین کے اندر اتر گیا اور پھر وہ کاریزوں کے شکل میں اور گویا کہیے کہ کنووں کی شکل میں ٹیوب ویل اس سے نکالا جاتا ہے۔ تو معاملہ کیا انحصار پانی پر ہے، میٹھا پانی جو ہے بارش کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور بارش کا جو انحصار ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ سورج کی گرمی پر ہے، موسموں کے رد و بدل پر ہے، فضائی حرارت پر ہے، ہواؤں کی گردش اور اس بجلی کا جس کا ذکر ہوا کہ وہ بھی بادلوں سے بارش برسنے کی محرک ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یعنی اس کا انحصار اس کے اوپر ہے، اور یہی بجلی جو ہے بارش کے پانی میں ایک طرح کی قدرتی کھاد بھی شامل کر دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ان تمام مختلف چیزوں کے درمیان یہ ربط اور مناسبتیں قائم ہوتی ہیں، تب ایک کام انجام پاتا ہے۔ یعنی اب یہ زمین میں ایک چیز اگنی ہے، اب زمین سے اگنے کے لیے پانی چاہیے، پانی بارش کے ذریعے سے آئے گا۔ بارش کب برستی ہے؟ کہ جب سورج اسے وہ گرمی پہنچ، یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ بخارات اٹھیں گے اور پھر اوپر جائیں گے اور بادل بنے گا، پھر یہ سب چیزیں ہوں گی، وہ وہاں چلے گا، پھر یا پھر برس کے بھی وہ پانی آپ تک پہنچے گا، جو نہری سسٹم نظام ہے سارا کا سارا۔ تو اب یہ زمین سے لے کر آسمان تک اور پھر سورج تک، تو یہ تمام مناسبتیں کہ ہر چیز جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کر رہی ہے۔ زمین کا معاملہ الگ ہے، سورج کا معاملہ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہم آہنگی ضرورت پوری نہیں کر رہے۔ تو یہ تمام جو نظام بنایا ہے یہ خود بخود نہیں بن گیا، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں سے لے کے وہاں تک یہ سب چیزیں کام کر رہی ہیں اور سب چیزیں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، تب انسانی زندگی ممکن ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہو گئی ہیں بلکہ کسی کے بنانے سے ہوئی ہیں۔ تو یہ توحید کے حوالے سے اللہ کی موجودگی اور پھر ایک ہی واحد الہ ہونے کی بات ہے۔ اگر سورج کا الہ دوسرا ہے اور بارش کا دوسرا ہے اور زمین کا دوسرا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے درمیان ہمانگی ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی نظام ہے، ایک ہی سسٹم ہے جس کو پوری کائنات میں ہم رواں دواں دیکھتے ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں، اب یہ تھوڑی سی بات شکر کے حوالے سے بھی تھی۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ انسان استعمال کرتا ہے چیزوں کو، احساس ہی نہیں کرتا کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو احسانات ہیں، جو چیزیں اس کے سامنے ہیں، وہ انہیں برتتا تو ہے، اس دنیا میں آ گیا ہے، اس دنیا کو برت رہا ہے، اس دنیا کے اندر جتنی سہولیات ہیں وہ حاصل کر رہا ہے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے جتنے عوامل ہیں وہ سب اسے خود بخود میسر آ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ آ کہاں سے رہیں، اگر یہ نہ ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی ایک بھی چیز کم ہو جائے، انسانی زندگی کے انحصار جن چیزوں پر ہے، یہ ہوا خود بخود اسے مل رہی ہے، اس میں سے آکسیجن اس کے اندر جا رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہی ہے، یعنی جو چیزیں فاضل ہیں باہر جا رہی ہیں۔ یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے جس کے تحت یہ سب چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کے طور پر بھی اس نظام میں ذرا سی کمی کسر کر کے دکھاتا ہے، یعنی انسان جو ہے روز پانی پیتا ہے اور اسی طرح سے اسے خارج کرتا ہے، اس کے جسم کی ضرورت پوری ہو کے باقی نکل جاتا ہے۔ اگر یہ نکلنا جب بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سب تو پیش آتے ہیں نا، ایسے حالات کیا صورتحال بن جاتی ہے اور انسان کس طرح مجبور ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے موجود ہونے اور اس کے سارے نظام کو چلانے کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اب یہ آخری بات بلکہ آخری بات چھٹی بات ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں،
پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں پکارا، تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ یعنی اس ساری کائنات کا قائم رہنا، اس کائنات کے قائم رہنے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طریقے سے قائم رکھا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کل یہ بات آپ کے سامنے تھی کہ آج انسان کا علم اس مقام پر پہنچا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ تو یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ کسی زمانے میں فلسفہ یہی کہتا تھا، کسی زمانے میں کہ بس کچھ نہیں ہے، تو ایسے ہی چلا آ رہا ہے نظام، ایسے ہی تھا یہ اور ایسے ہی چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، زندگی کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، یا آسمان و زمین قائم رہیں گے۔ تو یہ آج کی علم جو ہے، سائنس کا علم اسے بتا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ وجود میں آنے کا بھی اس کا اپنا ایک وقت ہے، اور اسی طرح اس کے ختم ہو جانے کا بھی ایک وقت ہے۔ اب اس کی وہ کوئی ایسی یعنی دریافت یا کوئی ایسی چیز علم اس کے پاس نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ چیز جو ہے ممکن ہوئی ہے اور کب ختم ہو جائے گی۔ تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے جو ہمیں معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی بنیاد پر یہ قائم ہے، اور جب وہ چاہے گا تو یہ سارا نظام جو ہے وہ دھرم برم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے کہ خالق کائنات نے اس کو قائم رکھا ہے، اور جب وہ چاہے گا تو یہ حشر کا میدان اور حشر برپا ہونا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اور جب انسان اتنی ساری چیزوں کو، کائنات کو دیکھتا ہے، اتنی قدرت کے مظاہر، تو یہ کون سا بڑا کام ہے؟ یہ جب سارے انسانوں کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے پھر دوبارہ پیدا کرنا، تو یہ سب چیزیں ممکن ہے۔ اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس طرح قیامت تک، یعنی پہلے دن سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے ایک ہی پکار پر باہر آ جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ پھر اسی بات کو فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں، سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ یہ اگر ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک اللہ خالق ہے اور باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ یعنی اس میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک اللہ خالق ہے، باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ تو یہ ایک نسبت تو یہ بن گئی، یعنی پوری کائنات، سب سارے جنوں ان سب چیزیں، سب اس میں ایک نسبت یہ بن گئی کہ خالق اللہ اور باقی سب مخلوق۔ دوسری نسبت کیا بنتی ہے؟ ایک اللہ معبود ہے اور باقی سب کیا ہے؟ عبد ہیں، غلام ہیں، یعنی سارے کے سارے اس کے عبد ہیں۔ تو یہ نسبت اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی اس معاملے میں کہ کوئی اس کا انکار کرے کہ نہیں اللہ کے وہ عبد نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، کسی فرشتے کے بارے میں، یعنی ملائکہ کے بارے میں کوئی کی بات کہے کہ وہ تو ایسا نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا ہی۔ یعنی سب تسلیم کرتے ہیں کہ ایک، جس طرح خالق ایک ہے اللہ، باقی سب مخلوق ہیں، اسی طرح سے معبود بھی ایک ہے اللہ اور باقی سب کیا ہے؟ عبد ہیں، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ یعنی بہت سے عبد ایسے ہیں جو مانتے نہیں ہیں، تو نہ ماننے سے حقیقت بدلتی تو نہیں ہے، حقیقت تو وہی رہتی ہے جو ہے۔ لہذا اس طرح سے اللہ نے بتا دیا کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں، تو آسمانوں کی بات بھی ہو گئی، یعنی ملائکہ کے والے سے بات آ گئی آسمانوں میں، اور زمین میں بھی جتنے مخلوقات پائی جاتی ہیں جس میں انسان سر فہرست ہے، سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب عبد ہیں اس کے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں، سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ یعنی اللہ نے جو نظام بنا دیا اس کے تحت ہی چل رہے ہیں۔ انسان کو ایک بہت تھوڑی سی چھوٹی سی محدود آزادی دی ہے، محدود آزادی ہے، اور اسی میں اس کا امتحان ہے۔ ورنہ انسان کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ انسان پابند زیادہ ہے یا آزاد زیادہ ہے، تو پتہ چلے گا کہ انسان پابند زیادہ ہے۔ یعنی آزادی تو ایک خاص دائرے کے اندر ہے نا، ورنہ آپ بتائیے کوئی آدمی اپنے عمر کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روک دے اپنے جسم پر سے ہونے سے، یعنی کوئی آدمی روک سکتا ہے؟ یہ کام بس میں نہیں ہے اس کی بات ہے۔ قوا مزمحل ہو رہے ہیں، اپنی جگہ پر مزمحل ہو رہے ہیں۔ بچپن سے ایک آدمی جوانی کی طرف جا رہا ہے، رک نہیں سکتا بچپن میں کہ بھائی میں کوشش کر کے بچپن کو برقرار رکھوں، بچپن جو ہے وقت پر نکل جائے گا، ہاتھ میں انسان اختیار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے باقی جوانی کا معاملہ ہے، یا سب سارے مراحل گزرتے ہوئے یہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا، اسی طرح سے بڑھاپا اس کے سر پر آ جائے گا۔ تو یہ اپنی جگہ پر یہ تو ایک کیفیت ہے۔ پھر سارے جسم کا اضمحلال، یا یہ انسان سوچے کہ اچھا اس عضو کی جگہ میں اس عضو سے جو ہے یہ کام لے لوں، یہ کام اس کا جو ہے اس طرح سے کر لیا جائے، چلیے 2 ہاتھ ہیں ایک کو اس طرح استعمال کر لوں، سب ممکن نہیں ہے۔ اور اس اعتبار سے باقی جو کائنات میں اس کا سارا دائرہ کار ہے،
اس میں اللہ نے عمل کے اعتبار سے ایک حد تک اسے آزادی دی ہے، ظلم کرتا ہے تو ایک حد تک کرتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، یعنی اللہ نے اس معاملے میں بھی انسان کو بہرحال ایک حد تک جو ہے پابند رکھا ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے بڑھ کر وہ ساری کائنات کو تہس نہس کر دے، کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ اس معاملے میں بھی انسان ایک حد تک ہے جس کو اللہ نے اس کے اندر اس کو محدود کیا ہے، اور باقی مخلوقات کا معاملہ کیا ہے، وہ تو تکوینی طور پر ہی جو ہے اللہ کی پابند ہے، اس کے بندے بندگی کر رہی ہیں، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمام مخلوقات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی دوسری مخلوقات کے بارے میں وہ اسی اعتبار سے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو کہا کل لہ قانتون، کل لہ قانتون، سارے کے سارے اس کے تابع فرمان ہیں۔ اب انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ جو آزادی کا دائرہ ہے چھوٹا سا، اس آزادی کے دائرے میں بھی اللہ کی بندگی اختیار کر لے، اس پابندی کو قبول کر لے جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عائد کی جا رہی ہے، یعنی اس آزادی کو وہ اپنی ایسی آزادی نہ سمجھے کہ بس جو دل میں آئے وہ کر ڈالے، تو اس آزادی کو اللہ کے حوالے کر کے اور اس کی پابندی عملاً جو ہے اپنے جو ہے خود سے قبول کر لے، تو اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یہ اس کے لیے آسان تر ہے، یہ اس کے لیے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اس کے لیے آسان تر ہے، آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت جو ہے سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آ رہی ہے، یعنی ابھی پہلے بھی بات آئی سامنے کہ اسی نے پیدا کیا ہے سب کو، تو اب یہاں پر اس نے پھر اس کے بعد دوبارہ سے کہا کہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ اللہ کے لیے تو ساری چیزیں آسان ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ایک انسان کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی کام پہلی مرتبہ کرنا مشکل لگتا ہے انسان کو، خود انسان کی بات ہے، اللہ کی بات تو چھوڑیے، انسان کو کوئی کام پہلی مرتبہ کرنا مشکل لگتا ہے، دوبارہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، بھائی ایک دفعہ تو کر چکے تو دوبارہ کرنا کیا مسئلہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود میں وہ لے کر آ گیا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ کچھ چیز ہی نہیں تھا، آدم سے پہلے کیا تھا، یعنی آدم کا کوئی وجود تو نہیں تھا، آدم کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آدم کو بنا دیا، یعنی آدم کو پیدا کر دیا، مٹی سے پیدا کیا اللہ نے، پھر اسی طرح سے باقی جو انسان پیدا کرنے تھے وہ بھی اللہ نے پیدا کیے، تو عدم سے وجود میں لے آئے۔ تو جو چیز ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہے اسے دوبارہ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے، وہ تو اس سے آسان تھا۔ تو یہی باتیں جو بیان کی جا رہی ہے، تو یہ مشرکین کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ جب ہم مر کر مٹی ہو چکے ہوں گے پھر دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور اس بنیاد پر وہ انکار کرتے تھے کہ وہ آخرت نہیں ہونی ہے، اس لیے کہ جب مر کے مٹی ہو گئے اور ہزاروں سال گزر گئے اور لاکھوں سال گزر گئے اور اتنا وقت گزر گیا تو کچھ بھی باقی نہ بچا، کیسے ہوگا؟ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہ اب مر کر مٹی ہو چکے ہیں، ہزاروں سال بیت گئے، یہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت اٹھایا، اب کم سے کم تمہاری مٹی تو ہے، کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو گئے، تو بھائی کوئی چیز تو کوئی چیز تو ہے، کوئی بنیاد تو ہے، تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب پیدا کر دیا، تو اب تمہارا کوئی سیل ہے، کوئی خلیہ ہے، کوئی چیز ہے، تو یعنی اب تو اس سے زیادہ آسان ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی قدرت سے جو اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر اس کے لیے بات آسانی سے سمجھ میں اس کی آ جاتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کی جو حکمت صفت اس کی جو ہے اس کے اعتبار سے کام مشکل نہیں ہے، تو کہا کہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، یعنی انسان اپنے بارے میں سوچے تو ساری کمزوریاں نظر آئیں گی، دوسرے مخلوقات کے بارے میں سوچے تو محدودیتیں نظر آئیں گی، لیکن اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اسی اعتبار سے کہہ دیا کہ اس آسمان و زمین میں اس کی مثال سب سے، اس کی صفت سب سے برتر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست، سب پر غالب اور حکمت والا ہے، حکمت سے اپنا کام نظام یہ چلا رہا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو، اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں ابھی تک جو بات چلی آ رہی تھی وہ توحید اور آخرت دونوں کے دلائل
بیک وقت سامنے آ رہے تھے. اب جو آگے بات ہو رہی ہے وہ صرف توحید کے دلائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. توحید کی بات ہے جو آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب اس میں جو مثال اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یعنی اس بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. جس وقت یہ مثال دی جا رہی تھی وہاں غلاموں کا نظام قائم تھا، یعنی مشرکین میں مکے میں جو ہے یہ وہاں پر یہ تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے. تو یہ مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو، غور کرو، ایک غلام ہے اور ایک اس کا آقا ہے. یعنی اس معاملے میں کیا غلام آقا جو ہے اپنے غلام کو اپنے برابر یعنی اختیارات کے اعتبار سے اور گویا کہ یہ اپنی جو اس کے تقسیم اس کے اعتبار سے اسے برابر کر دیتا ہے مال و دولت میں یا تمہارے اختیار میں، یا اس سے تم اسی طرح ڈرتے سے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ تو یہ مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ انسان یعنی غلام جو ہے وہ تمہارے جیسے انسان ہے، تمہارے جیسے انسان ہیں، یعنی ان کے اور تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود جو غلام ہے وہ غلام ہے، جو آقا ہے وہ آقا ہے. یعنی بات اپنی جگہ ہے. تم کبھی ان کی کوئی انعام دے دو گے، کچھ کر دو گے، لیکن اپنا برابر ایسا نہیں ہوگا. یہ تو غلام ہے، ان کی تو حیثیت یہی رہے گی. یعنی ان کو تم اس حیثیت میں رکھتے ہو، انہیں کبھی بھی جو ہے اپنے ہمسروں کی طرح جیسے برابر کے لوگ ہیں وہ حیثیت انہیں نہیں دیتے. تو تمہارا انسانوں کا تو معاملہ ہی ہے، جبکہ اپنی جیسے انسانوں کے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کو اور کے ساتھ جو دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایک اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. یعنی ہمسر نہیں ہے کوئی اللہ کا. ایک تو نہیں جیسے بھائی ہم دونوں ایک ہی جیسے انسان ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایات دی غلاموں کے بارے میں کہا نا کہ وہی کھاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. لیکن اب یہاں کیا معاملہ ہے؟ اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے. یعنی سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں، اور سب کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اگر ہمسر ہو تو چلو پھر بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے، یہ جیسے انسانوں میں بات آ گئی. تم تو انسان ہونے کے ناطے سے جو تمہارے غلام بن گئے، انسان بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، تو ان کو انسانیت کے حوالے سے برابر نہیں رکھتے. تو اللہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں. پھر تم کیسے یہ سوچتے ہو کہ اللہ کی صفات ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں یا اللہ نے جو ہے اپنے کچھ اختیارات ان کے حوالے کر دیے ہیں؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ذرا تم سوچو کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو مشرکین یہ تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان اور ان سب چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ. مشرکین یہ تسلیم کرتے تھے، اور کام کیا تھا ان کا؟ شرک کیا تھا؟ اس کی مخلوقات میں سے بعض کو خدائی صفات اور اختیارات میں اس کا شریک ٹھہراتے تھے. اور اس کا بھی جو تصور ان کے سامنے تھا، یا اسے پھر ان کے آگے نظریں نیازیں اور یہ ساری دعائیں کرتے کہ ان کے ذریعے جو ہے ہماری شفاعت ہوگی اور یہ ہمارا کام کریں گے، اور مراسم عبودیت بجا لاتے، اس حد تک کہ اللہ کو بھول جاتے، انہی کے ہو جاتے. یعنی یہ کیفیت تھی ان کی. لیکن ان بناوٹی شریکوں کے بارے میں ان کا اصل عقیدہ کیا ہے؟ تو اس تلبیہ میں ہمیں ملتا ہے جو کہ ان کے پاس رائج تھا، جو وہ تلبیہ اس وقت خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے، اپنی زبان سے ادا کرتے تھے. تو وہ تلبیہ کیا تھا؟ وہ تلبیہ یہ تھا، کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک الملک. یعنی اس اعتبار سے وہ کہتے تھے هو لک تملکہ وما ملک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا اپنا ہے اور تو اس کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ اس کی ملکیت ہے اس کا بھی تو مالک ہے. یعنی یہ تسلیم کرتے تھے کہ باقی جو ہے وہ اللہ کی ملک ہے، لیکن تو نے خود اسے شریک ٹھہرا لیا ہے. اب اس کی دلیل اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے دلیل کہاں ہے؟ یہ تم کہہ رہے ہو کہ سوائے اس شریک کے جو تیرا اپنا ہے، تو اس جس کو تم یہ کہتے ہو اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے دلیل دی ہے تو تم خود دیکھ سکتے ہو کہ تم کیا یہ کام کرتے ہو. تو اللہ کی طرف کیسے اس بات کو منسوخ کر رہے ہو؟ کیسے کہ خالق کے مخلوق کے اندر خالق کی صفت پیدا ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے. مخلوق میں یعنی جو اللہ رب العالمین نے جس کو جس درجے میں جو چیز دے دی ہے وہی اس کا حصہ ہے. جیسے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یعنی بعض صفات تو اس کی ایسی ہیں جو اس میں وہ خاص بالکل خاص ہے. یعنی جیسے تخلیق کا معاملہ ہے، یعنی اللہ ہی خالق، باقی کوئی خالق نہیں ہے. لیکن جیسے رحم کی بات ہے، یہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو رحم کے معاملے میں بھی انسان کو بھی کہا کہ وہ بھی رحم کرے، اس کے اندر بھی رحم کی بات ہے. لیکن اس کو کیسے بتایا؟ کیا نسبت بتائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ نے رحم کو تخلیق کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق کی طرف اور 99 اپنے پاس رکھے.
یعنی یہ کیفیت ایک حصہ جس میں ساری مخلوق ہے، سارے اس کو جو ہے یہ اللہ نے تو کہاں مماثلت ہو سکتی ہے کس اعتبار سے؟ وہ بھی صرف اس لیے کہ انسانوں کے درمیان معاملات کرنے میں تمہیں جو ہے رحم کی ضرورت ہے، آپس میں رحم کے ساتھ معاملات کیے جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے تحت اس نے یہ اتنی صفت اس کے اندر رکھ دی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ تم یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو۔ تو مختلف دلائل سے یہ بات انہیں سمجھائی جا رہی ہے کہ عقل سے کام لو اور ان آیات پر، ان باتوں پر غور کرو، کوئی تمہارے شرک کی بنیاد نہیں ہے، اور جب کوئی بنیاد نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اگر کرو گے تو مجرم بن جاؤ گے۔ وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، قرآن بیان کر رہا تھا، لوگ سن رہے تھے مگر اس پر مان نہیں رہے تھے، دل ان کا اس طرف نہیں آ رہا تھا، آمادہ نہیں تھے اس بات پر، یہ سارے دلائل ان کے لیے بیکاری ہو رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو یہ باتیں سن کر سمجھ کے حقیقت کو پا رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو جو لوگ یہ بات نہیں مان رہے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم بے سمجھے بوجھے، بل اتبع الذین ظلموا، اتبع یعنی پیچھے جا رہے ہیں کس کے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ ظلم کیا ہے انہوں نے، ظلم یعنی شرک بھی ظلم ہے، اور باقی ان کی روش، ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ انہوں نے اہواءہم بغیر علم، اپنی خواہشات کے پیچھے جا رہے ہیں علم کے بغیر۔ کوئی آدمی کہتا ہے میرے پاس اس بات کا علم ہے، میں جانتا ہوں، کوئی بات کہتا ہے جانتا ہوں، کچھ بنیاد ہوگی وہ پیش کرے گا، تو علم ان کے پاس نہیں ہے، علم کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے، علم کا ذریعہ یہ ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف خواہشات ہیں ان کی اپنی کہ جنہوں نے جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں۔ اور وہ خواہشات کیا ہیں؟ بس جو نظام چل رہا ہے چلنے دیا جائے، اس میں ان کے لیے فوائد ہیں، اس میں ان کی گویا کہ خواہشات نفس کی جو ہے تکمیل ہو رہی ہے، جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں سے وہ اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، جو استحصال ہے انسانوں کا دوسرے انسانوں کا جو کر رہے ہیں وہ اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام تو پھر اپنے اصول و قواعد پر عمل درآمد کراتا ہے، وہ تو استحصال کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ تو خواہشات نفس پر پابندی لگاتا ہے، وہ تو سارے کام کرتا ہے۔ جب آدمی اسلام قبول کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اسے یہ ساری باتیں ماننی پڑے گی، اس طرف آنا پڑے گا، تو یہ بات اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، خواہشات کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جو آدمی حقیقت کو یعنی حاصل کرنا جاننا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے ذہن کو کھلا رکھتا ہے اور اسے پھر کام لیتا ہے، پھر حقیقت تک پہنچتا ہے، پھر اسے اپنا لیتا ہے۔ تو یہاں جو لوگ جو ہیں اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، نہیں بے سمجھے بوجھے پیچھے لگ رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا معاملہ یہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، فَمَن يَهْدِي، کوئی اس کے لیے ہادی نہیں ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ یعنی اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے اسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ تو اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، یعنی اب یہ تو ہے نا، یہ بات یہاں پر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں اور جب آپ دیکھتے ہیں نا وہ جو خطبے میں پڑھتے ہیں پہلے، اس میں بھی کیا بات کہتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسی کے لیے ہدایت ہے، اسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی خطیب پہلے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، تو کس بنیاد، اس کی وجہ کیا ہے یہ بات کہ یہ تو وہی جس آدمی کے اندر خود طلب ہے جسے اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے، تو اس چیز کو اللہ نے بہت واضح طور پر بیان کیا ہے، ہمارے سامنے بہت مقامات پر رکھا ہے کہ یہ جو انسان کو توفیق ملتی ہے صحیح اور غلط راستے کی طرف جانے کی، یعنی کوئی کسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے، کسی کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، تو کیوں گمراہ کر دیتا ہے اور کیوں ہدایت دے دیتا ہے؟ تو یہاں ہدایت کے بارے میں کیا کہا، فرمایا کہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ اپنے ذہن کو کھلا رکھتا ہے، بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اسی طرف جانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی بات کو سامنے آنے کے باوجود نہ تو خود اپنی عقل سے کام لیتا ہے، نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنا چاہتا ہے، نہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، نہ کسی کے سمجھانے کے سے سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو ایسے شخص پر اس کی عقل پر اللہ کی پھٹکار پڑ جاتی ہے
کہ نہ تو خود سوچنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی سمجھا رہا ہے تو سمجھنے کے لیے تیار ہے. کسی معقول آدمی کو جو حق بات یعنی حق تک پہنچے، جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ اس کے سامنے آتی ہیں، لیکن اس پر توجہ نہیں دیتا ہے. تو اس ضدی جہالت پسند انسان کو پھر وہی چیزیں الٹی مزید گمراہی میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہیں. یعنی یہ کیفیت جو اللہ نے بتائی، تو اسی کو اللہ بھٹکانے کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. پھر اللہ اسے ادھر ہی جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ادھر ہی پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہی کیفیت ہے. ابھی اس پر بات تھی. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ لیل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے دیا اور ڈرا اللہ سے اور حسنہ نیکی کی یعنی حسنہ کی تصدیق کی، ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں، یعنی اسے جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اب اس کی یہ صفات ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے یہ چیز ہے اس کے. اب اس کے مد مقابل کیا ہے، تو اس سے بات اور سمجھ میں آتی ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے بخل کیا اور لاپرواہی اختیار کی، اپنے رب کی طرف سے بے پرواہی کی اور حسنہ کو جھٹلا دیا، تو ہم اسے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے مشکل راستے کی سہولت دے دیتے ہیں. یعنی جہنم کے راستہ اب اسے وہی اچھا لگنے لگتا ہے، اب اسے وہی اچھا لگنے لگتا ہے. تو یہ اس کی جو شخصیت، جو اس کا اسٹرکچر بنا ہے اس کی کردار کا، جن چیزوں سے مرکب ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. جو اس طرف آئے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ جو اللہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب ہدایت فرما دیتا ہے، وہ مہیا کر دیتا ہے. اور جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے. دنیا میں انسان کو اسی بات کی آزادی دی گئی ہے کہ وہ جدھر جانا چاہے ادھر جا سکتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد من الغی، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں. کیا ہے، ہم نے رشد اور غی یعنی گمراہی اور ہدایت دونوں کو واضح کر دیا ہے. جیسے ابھی بھی وہ بات تھی کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. اب دل چاہے اس راستے پہ چلو، دل چاہے اس راستے پہ چلو، جس راستے پہ چلنا چاہو گے ہم اسی کی آسانی تمہیں دے دیں گے. تو یہ بات ہے کہ تو جس اللہ کا یہ قانون ہے. اب کوئی سوچے میں زبردستی اس کو اس راستے سے ہٹا کے اس پہ لے آؤں، تو اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ. تو کہا کہ جب اللہ نے دے دی اسے جاؤ اس راستے پر جانا چاہتے ہو تو کون اسے روک سکتا ہے. تو وہی بات ہے اس میں کہ جس کو اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اسے اس نے اس راستے پہ جانے کے لیے چھوڑ دیا، جاؤ. اب اسی کے لیے اسے سہولتیں ملیں گی اور وہی اسے پسند آئے گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو ان کی مدد کر نہیں سکتا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس قانون کا شکار ہو گئے جو اللہ نے بنا دیا ہے کہ اس اعتبار سے ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ چیز اسی وقت تک کہ انسان کے لیے خود اپنے فائدے کی بات اسے خود ہی سوچنی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہدایت کا جو دروازہ ہے وہ ایک ہی طرف کھلتا ہے. یعنی ہدایت کا دروازہ وہ انسان کے دل کا جو دروازہ اسے کہتے ہیں اندر سے کھلتا ہے. جیسے کہتے ہیں دروازہ بجائیں تو اب مرضی ہے کھولے نہ کھولے، تو یہ تو اسے خود ہی کھولنا ہے. یعنی یہ دروازہ اسے ہدایت کا خود کھولنا ہے کہ اپنی طلب اس کے اندر اگر پیدا ہوئی کسی کے دستک دینے سے، کہنے سے، سننے سے، سمجھانے سے، اندر کے داعیات جو اندر ہیں ان سے ذات نیکی بھلائی کو پہچانتا تو ہے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، اسے وہ اللہ بھی اسے توفیق دے گا اور اسے یہ سب چیزیں ملیں گی. لیکن اگر وہ خود سے نہیں چاہے گا تو کوئی نہیں کر سکتا یہ کام کہ اسے ہدایت دے دے. یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، سمجھا دیا کہ آپ کا کام بھی یہ نہیں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بس اے نبی اور اسی کے ساتھ نبی کے پیروی کرنے والوں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف، اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساتھ بدلی نہیں جا سکتی. یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے ہے کہ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین پر جما دو، فَأَقِمْ قائم ہو جاؤ اس پر. اور کیا چیز قائم؟ وجہ چہرے کو کہتے ہیں. چہرے سے مراد پوری شخصیت ہوتی ہے. آدمی چہرہ کیا ہے؟ اس کی شخصیت کی قائم مقام ہے، اس کو پہچاننا اس کی وہی ہے. تو کہا کہ اپنے آپ کو یعنی اپنا رخ جو ہے یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف جما دو، للدین حنیفہ. یہ
جو کہ اللہ نے دین حنیف جو ہے بتایا ہے، اس پر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس فطرت پر اس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس پر قائم ہو جاؤ. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس دین سے مراد وہ خاص دین ہے جسے یہ کتاب اللہ کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، قرآن جسے پیش کر رہا ہے، جس میں بندگی، عبادت اور اطاعت کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں ہے. اس میں یعنی اس دین کے اندر الوہیت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی صفات و اختیارات اور اس کے حقوق میں قطعاً کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس میں انسان اپنی رضا و رغبت سے اس بات کی پابندی اختیار کرتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ کی ہدایت اور اس کے قانون کی پیروی میں گزار دے، اس میں بسر کرے. یہ ہے اللہ کا دین، جس پہ کہا کہ اس پر یکسو ہو جاؤ. تو یکسو ہو کر جمانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر کسی اور طرف رخ نہ کرو. ابھی فیصلہ کر لیا نا یہ دین ہے، دین فطرت، اس پر اب کسی اور طرف رخ نہ کرو. یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی. دوستی تو کسی سے بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس سے بھی ہے دوستی اور اس سے بھی دوستی ہے. تو اس معاملے میں کیا ہے؟ پھر اگر جب انسان یکسو نہیں ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے. آگے پیچھے ہو گئی ہوگی بات، لیکن بات یہی ہے کہ پھر انسان کیا ہے؟ شیطان کی دوستی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور اللہ سے بھی تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہتا. تو پھر دو کشتیوں کی سواری ممکن نہیں، اسی کا نام شرک ہے. پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا اسے، جاؤ ادھر ہی جدھر جانا چاہتے ہو. پھر کوئی نیک عمل بھی اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتا کہ اگر شرک موجود ہے. تو یہاں تو یکسوئی اختیار کرنی ہے، تو یکسو کی بات ہو رہی ہے کہ یکسو ہو جاؤ. کیا پھر کسی اور کی طرف رخ نہ کرو، کسی دوسرے راستے کی طرف التفات نہ ہونے پائے. تمہاری فکر اور سوچ جو ہے مسلمان والی فکر اور سوچ ہونی چاہیے. تمہارا عمل جو ہے ایک مسلمان والا عمل ہونا چاہیے. تمہاری پسند ناپسند ایک مسلمان کی پسند ناپسند، تمہاری اقدار ہر چیز میں نظر آنا چاہیے. یہ نہیں کہ تمہارے اقدار، تمہارے معیارات، تمہاری پسند، تمہاری سب چیزیں جو ہیں وہ تو غیر مسلموں جیسی ہیں اور تم بنے ہوئے مسلمان ہو. تو یہ بات نہیں، یکسوئی اختیار کرو کہ زندگی کے تمام معاملات جو ہیں اسلام کے مطابق چلیں، اس کے مطابق ہو جائیں. اور پھر تیسری بات جو اس کے اندر آ رہی وہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس فطرت پر جس پر قائم ہو جاؤ، اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر. تو اللہ نے انسانوں کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کیا، بتایا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو اسے دین فطرت پر پیدا کرتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو بعد میں اسے عیسائی یا یہودی یا مجوسی وغیرہ بنا ڈالتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہر جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح و سالم جانور برآمد ہوتا ہے. کوئی بچہ بھی کٹے ہوئے کان لے کر نہیں آتا. بعد میں مشرکین اپنے اوہام جاہلیت کی بنا پر ان کے کان کاٹ دیتے ہیں. یعنی وہ تو صحیح سالم ہوتا ہے، بعد میں یہ سارے کام کرتے ہیں. تو یہ بتا دیا گیا کہ اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے تو اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جو ہے ایسا نہیں کسی کو کافر ہی پیدا کیا ہے، کسی کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے. تو یہ پیدا تو سب کو کرتا ہے اسی فطرت پر. ابھی ان کا معاملہ ہے. پھر ایک اور حدیث میں اسی طرح بات سامنے آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، وہی مسلم حنیف پیدا کیا تھا. پھر شیاطین نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کیا اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان کے اندر خالق کو پہچاننے اور اس کو یعنی اپنا رب تسلیم کرنے کا ایک داعیہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، جسے اختیار کر کے وہ یعنی اسے کام میں لا کر صحیح دین فطرت کی طرف جا سکتا ہے. چاہے والدین نے جو کچھ کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر معاملہ ہے ہی اپنی. تو اس اعتبار سے اللہ نے فطری طور پر اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے. تو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت جو ہے تبدیل نہیں کی جا سکتی. اس سے یہی ہے کہ یہ جو انسان کی فطرت کا مسخ کرنا ہے اس کے بارے میں اسی کو آ کے ایسا اس کا بگاڑنا اور مسخ کرنا درست نہیں ہے. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو ساخت ہے اسی پر انسان کو قائم رہنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یہ اس کی فطرت ہے. یعنی ایک رب کو مانے، ایک رب کے بندگی کرے، ورنہ وہ اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے اگر کسی اور طرف جاتا ہے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی بالکل راست اور درست دین ہے. یعنی
ایک ہی الہ واحد کو تسلیم کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جو ہے یہ بات تسلیم نہیں کرتے، علم نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ علم کا نہ ہونا، اس علم ہی کے یعنی اس کو پورا خلا کو پر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی ہے، رسولوں کو بھیجا ہے جو یہی بات دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، یعنی دین کی پوری تعلیمات ہیں اس کے اندر سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔